الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محترم سامعین مکرم حاضرین معزز مومنین بالیقین بالدلیل جماعت مسلمین کے نوجوان بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں مجھے طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات مبارکہ کا سہارا لیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے طالب علم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ حضرات کے سامنے اس آیات مبارکہ کا شان نزول بیان کر دوں تاکہ مجھے اپنی بات سمجھانے میں آسانی ہو اور آپ حضرات کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو ظلم و ستم کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، کفر کا دور تھا، شرک کا دور تھا، بت پرستی کا دور تھا، رسومات کا دور تھا. یعنی ان کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی تھیں. اس دور کے اندر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کے اندر ایک رسم تھی جس کو وہ متبینہ کے نام سے بلاتے تھے، یعنی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوہ کے ساتھ شادی کرنا۔ وہ ان کے اندر یہ رسم پائی جاتی تھی کہ جس کو آپ نے ایک مرتبہ اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا ہے، پھر اس کے بعد اس بیٹے کے اوپر آپ کے وہ سارے کے سارے قانون نافذ ہو جاتے ہیں جو ایک حقیقی بیٹے کے اوپر، یعنی پھر اس کے بعد جسے کو آپ نے اپنا بیٹا کہہ دیا اس کو آپ اپنی جائیداد میں سے حصہ بھی دیں گے، اس کی بیوہ کے ساتھ آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے، یعنی جتنے بھی حقوق اپنی حقیقی اولاد کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کی اس رسم کے مطابق وہ سارے کے سارے اس بیٹے پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جنہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ بولے بیٹے کے جاتے تھے۔ ان کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو ان کی آپس کے اندر گھر کے اندر بنتی نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی بات پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا، یعنی ان کی آپس کے اندر بنتی نہیں تھی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب کی شکایات لے کر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین فرماتے، کیا حارث آپ صبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان تھا کہ جیسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی، تو ان کا آپس کے اندر نباہ ہو جائے گا۔ تو ان کی بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک آ گئی کہ بات طلاق تک آ گئی، تو حضرت زید بن حارث نے انہیں طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی طلاقاً حضرت زینب سے نکاح کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں، 9 ہیں یا 11 ہیں، ان سب کے اندر کسی کا رشتہ کسی کے بھائی نے کروایا، کسی کا رشتہ کسی کے باپ نے کروایا، کسی کا رشتہ کسی کے رشتہ دار نے کروایا، کسی کا رشتہ کسی کے بزرگ نے کروایا، کسی کا رشتہ کسی کے چچا نے کروایا۔ وہ اس پر فخر کرتی تھی کہ ان کا رشتہ خود اللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، وہاں پر نکاح خواہ خود خدا تعالی تھے، گواہ جبرائیل علیہ السلام تھے، نکاح کرنے والے مصطفیٰ تھے، یعنی وہ اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ تعالی نے خود کروایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا تو مکہ کے اندر ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گئی، یعنی سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زینب کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ جب یہاں پر طوفان بدتمیزی شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، اور آگے فرمایا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہاں پر دراصل مسئلہ ختم نبوت بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر مسئلہ یہ بیان کرنا اصل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے والد ہیں یا نہیں۔ اگر مسئلہ یہی بیان کرنا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کے والد نہیں تو اللہ رب العالمین اتنا ہی بیان کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے والد نہیں یا زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں، یہاں پر مسئلہ ختم ہو جاتا
کہ یہاں پر نکاح ہو سکتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے پہلے ہم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد کے نام سے بلایا کرتے تھے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد ہم نے حضرت زید کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بلانا شروع کر دیا. اس آیت مبارکہ کے اندر صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا، صفائی دینا مقصود ہوتا تو تھوڑی سی آیت مبارکہ نازل ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے والد نہیں ہیں، مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن دراصل اللہ رب العالمین مسئلہ ختم نبوت سمجھانا چاہ رہے تھے. مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے آخری نبی بن کر آئے ہیں. ان کے بعد کوئی قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے کہ قرآن مجید نے کیا عجیب بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ ساری کائنات کا نظام اوپر سے نیچے ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا. جب قرآن مجید نے یہ کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ، تو یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے قاسم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، طیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، طاہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ابراہیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. تو قرآن مجید نے یہ انداز کس طرح سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد ہیں. کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک الفاظ ہے جسے رجالکم کہا. یہ عربی کا الفاظ ہے، اس کا معنی عربی لغت کے اندر ہے کہ کسی بالغ کے والد. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے والد کہلاتے ہیں تو وہ تو بالغ شادی شدہ ہیں. تو ہم جب سیرت طیبہ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 بیٹے بچپن کے اندر وفات ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 بیٹے بچپن کے اندر ہی یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تو یہ مرد نہ کہلائے، یہ تو بچے ہیں. جب قرآن مجید نے کہا کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو یہاں پر مقصود حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہاں پر ایک مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو سکتا ہے. دوسرا نمبر کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بے شمار اولاد دی. ایسے انبیاء بھی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اولاد سے محروم رکھا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث کے والد نہیں ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی والد کے والد نہیں ہیں. یہاں پر مسئلہ ختم نبوت کیسے واضح ہوتا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بالغ کا باپ ہونا کیسے ثابت ہوا. فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے حضرت ابراہیم دنیا سے گئے، ان کا وصال ہوا، ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ابراہیم سچا نبی ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے تو ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ نبی ہوتے، سچے نبی ہوتے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے
بندی کے اس اصول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ظاہر کرنا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے محروم رکھا۔ اور اللہ رب العالمین نے، اب سوال یہ آتا ہے اگر اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد سے محروم رکھنا تھا تو اولاد دی کیوں تھی؟ وہ اسی لیے کہ آج جس کے پاس اولاد نہ ہو دنیا والے اسے تانے دیتے ہیں کہ تیری اولاد نہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو اولاد بھی دی تاکہ دنیا والوں کا کفر کا یہ منہ بند ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد نہیں دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اولاد دی، بالغ ہونے سے پہلے ان کو واپس اسی لیے بلایا تاکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج ختم نبوت پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ زندہ رہتے تو یہ آخری نبی ہوتے، کیونکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر دونوں احادیث مبارکہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دنیا کا اصول ہے اگر کوئی آدمی کسی اپنی نوکری کے لیے کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے عمر کا ہونا لازمی ہے، کہ اس کی عمر پوری ہو، وہ بچہ بھی نہ ہو اور زیادہ عمر کا بوڑھا بھی نہ ہو۔ یہاں پر پہلی شرط تو یہ ہوئی کہ وہ اس کی عمر شرط ہے۔ نمبر دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے جس کے لیے اس نے اپلائی کیا ہے وہ سین خالی ہونا بھی لازمی ہے۔ جب حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کی عمر کم تھی، وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، اسی لیے وہ نبی نہ بن سکے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام والے خصوصیات رکھی، جو سابقہ انبیاء کے معجزات تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کرامت تھی۔ ایک نبی جسے اللہ رب العالمین نے ہوا ان کے تابع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہوا ان کے تابع تھی کہ ہوا ان کا تخت ہوا کے تک اڑاتی، جہاں پر وہ کہتے وہاں پر ہوا ان کا وہ تخت جا کر اتار دیتی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ کرامت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہوا کو ان کے تابع کیا۔ وہ خود بیٹھے تو مسجد کے محراب کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے ہوا کو حکم دیا، اس ہوا نے ان کا پیغام ایک جنگ کے لشکر کے اندر ان کے سپہ سالار کو وہ جا کر پیغام دیا کہ تم پر وہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، اپنے پیچھے سے اپنی حفاظت کرو۔ ایک نبی کا معجزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ رکھا تھا کہ انہوں نے اپنا وہ عصا زمین پر پھینکا، وہ عصا وہ ان کی لاٹھی ایک عصا کی شکل اختیار کر جاتی۔ اگر وہ اپنی اسی لاٹھی کو کسی پتھر پر مارتے تو اس پتھر میں سے چشمہ جاری ہو جاتا، وہ اپنی اسی لاٹھی کو پانی پر مارتے تو وہ پانی ان کے لیے راستے اختیار کر دیتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تو انہوں نے وہی اپنا درہ زمین پر مارا، زمین پر آتا وہ زلزلہ وہیں پر تھم گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے اندر یہ کرامت رکھی تھی کہ ان کے درہ مارنے سے زمین کے اوپر آتا ہوا زلزلہ، ہلتی ہوئی زمین وہیں پر تھم گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ کرامت تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیات رکھی کہ وہاں پر پہاڑوں میں سے ایک مرتبہ آگ نکلی جو ساری شہر کی طرف آ رہی تھی۔ اگر وہ آگ کو نہ روکا جاتا تو فرمایا جاتا ہے کہ ساری بستی جل کر راکھ ہو جاتی۔ تو جس طرح وہ آگ بڑھ رہی تھی تو انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ امیر المومنین پہاڑوں میں سے آگ نکلی ہے،
جو شہر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھ کر نہیں گئے بلکہ وہیں پر بیٹھ کر اپنا کپڑا یا اپنی چادر مبارک دی. فرمایا کہ جہاں سے آگ بڑھ رہی ہے وہاں پر جا کر یہ چادر رکھ دے. آگ وہاں سے واپس ہونا شروع ہوئی. جہاں سے آگ بھڑکی تھی وہاں تک جا کر چادر کو رکھا گیا. آگ وہیں پر ختم ہو گئی. اور یہی معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا جب ان کے والد نے اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک دیا تھا کہ یہ جا کر میرے والد کو دے دو. ان کے والد نے اپنی آنکھوں پر لگایا اور ان کی گئی ہوئی بینائی واپس لوٹ آئی. انبیاء کا معجزہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. یعنی یہاں پر مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود ہے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت جاری ہوتی لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب, اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس قابل تھا, اس لائق تھا کہ ان کے سر پر تاج نبوت سجایا جاتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, سیٹ خالی نہیں تھی, نبی موجود تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت نہیں مل سکتی تو سمجھ میں مسئلہ آیا کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے, لعین ہے, کذاب ہے, دجال ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں بیٹے دنیا سے گئے تو اس وقت مشرکین نے, کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب ختم ہو جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ختم ہو جائے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین یہیں پر مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی جو حقیقی اولاد تھی اسے محروم رکھا, لیکن روحانی اولاد ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی تعداد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی, جس پر آج کوئی غیر مسلم یا کوئی کفر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس پر ہر مسلمان اپنا تن من دھن امن وطن چمن ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جان کا مسئلہ نہیں, یہ ہمارے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی اولاد سے محروم رکھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اولاد سے اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کا حسب نسب, ان کا نام, ان کا دین, ان کی اولاد حقیقی بھی دنیا میں موجود ہے جنہیں سید کہا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی جنہیں امتی کہا جاتا ہے. قیامت کی صبح تک یہ زندہ رہے گی. اگر کوئی اس کے اندر کوئی لعین, کوئی کذاب, کوئی دجال آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, یہ ان کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے ہر وقت ہر میدان میں کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اس طرح سے اللہ رب العالمین نے حفاظت کی, اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے حقیقی اولاد سے معروف اسی لیے رکھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت و ختم نبوت کا تاج سجایا تھا. جس طرح حضرت اسحاق کے بیٹے ابراہیم نبی بنے, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم یہ بھی نبوت کے وارث بن سکتے تھے. قرار پاتے کہ میرا نبی آخری نبی تھا تو میں بھی اس کے بعد نبی ہوں. یعنی یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت نہ ہوتا, اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقی اولاد سے محروم رکھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجا دیا. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء ہیں, ہر نبی کو اپنی اولاد کی چاہت تھی, ان کے دل کے اندر خواہش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے دامن پھیلا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. حضرت نوح علیہ السلام نے ڈوبتے ہوئے بیڑے کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا مانگی
کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ان سے بچا لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی کے اندر رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی کہ یا اللہ میرے بیٹے یوسف کو مجھے دوبارہ ملوا دے۔ یعنی اولاد کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجانا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی حقیقی اولاد سے محروم رکھا، لیکن ان پر اللہ رب العالمین نے تاج نبوت سجایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہر وقت اپنا تن مال دھن ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع سے ہٹ کر تھوڑا سا مسئلہ بیان کر دوں کہ آج 2023 کے اندر جو 20 سال کے بعد عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی 2003 کے اندر ہمارے پاکستان شہر کراچی کے اندر سے گرفتار ہو کر امریکہ کی جیلوں کی سلاخوں کے اندر آج تک وہ ان کے ظلم و ستم کے اندر ظلم سہ رہی ہے۔ 20 سال کے بعد ان کی بہن کی ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ 2-3 دن پہلے جا، اور ان کے اندر ظلم و ستم اس طرح سے کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی بہن کی 20 سال کے بعد جب جا کر ملاقات ہوئی تو ان کی بہن کے اندر یہ جذبات ہوں گی کہ جب میں اپنی بہن سے جا کر ملوں گی، ان سے گلے لگ کر ان سے ملوں گی، ان کے سارے جو ظلم و ستم ان پر ہوئے وہ سارے احساسات ان کے سنوں گی، ان کو گلے ملوں گی، ان کو چوموں گی، ان کو ہاتھ لگاؤں گی۔ لیکن 20 سال بعد اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی اس طرح حالات کے اندر کہ انہوں نے فیس ٹو فیس میں دیکھ نہیں پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ پورا انہوں نے اپنے اوپر گزرنے والے روز کے شب و روز کے جو ظلم و ستم تھے اس کی داستان سنائی کہ مجھ پر کس طرح سے یہ ظلم کرتے ہیں، مجھے یہاں سے نکالا جائے، مجھے آزاد کروایا جائے۔ فرمایا کہ ان کو اوپر ظلم کر کر کے ان کے سامنے والے چاروں دانت ٹوٹ چکے ہیں، ان کے سر پر ان کی چوٹ آنے کی وجہ سے ان کے دماغی توازن بھی ان کا کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان کی سماعت کے اندر بھی مسئلہ آ چکا ہے، وہ صحیح طرح سے سن بھی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں تک ہماری جس طرح سے آواز ہم پہنچا سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلوانا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ملک کی بیٹی کو کسی طرح واپس لے کر۔ آج انسان یہیں سے پہچانا جاتا ہے کہ اپنی عزت کے لیے کیا کر سکتا ہے، اپنی بیوی بیٹی بہن کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ ہمارے ملک کی بیٹی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر وہ اس وقت چاہتی تو اپنی جان بچا سکتی تھی۔ ان کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف آپ کے پاس جتنا بھی آپ کا علم ہے، آپ کی ریسرچ ہے، آپ نے جو پڑھا ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ وہ ساری ہمیں بتا دیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کو سپورٹی بھی دیں گے، آپ کی اولاد کی حفاظت بھی کریں گے، خاندان کی حفاظت بھی کریں گے۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی جان بچا لیتی، خود عیش و آرام کی زندگی گزار لیتی، پاکستان کو داؤ پر لگا دیتی، لیکن اس بیٹی نے اپنی جان تو داؤ پر لگائی لیکن پاکستان کے لیے کوئی آنچ آنا برداشت نہ کی۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں تک اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں۔ اگر ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، ہمارا فرض ہے نہ اٹھائیں تو یہاں پر قرض ہوگا کہ ہم نے اس بہن بیٹی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ فرمایا کہ وہ وہاں کے ایک جیلر نے جس جیل کے اندر وہ قید ہے، اس نے یہاں پر ان کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم اپنی اس پاکستان کی بیٹی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ کہنے لگا کہ میں رات کو جتنی مرتبہ بھی اٹھا ہوں، میں نے اس بچی کو یہی پایا ہے کہ یہ اس رات کو اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی نظر آتی ہے۔ اور وہاں پر اس کی جس جیل کے اندر وہ موجود ہے وہ ساری جیل اللہ کے نور سے روشن نظر آتی ہے۔ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے، پاکستان کے لیے اس نے اپنی جان داؤ پر لگائی۔ آج ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس بیٹی کے لیے ہم اپنا
یہ کردار ادا کریں جس کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے کسی حکمران تک کوئی جا سکتا ہے، کسی لیڈر تک جا سکتا ہے۔ آج ہم اپنے لیڈروں کے لیے تو روڈ بند کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، جانیں دے سکتے ہیں، جیلیں کاٹ سکتے ہیں، لیکن اپنی اس بیٹی کے لیے بھی جہاں تک ہو سکے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔